یہ عرض و گزارش تو غلامانہ ادا ہیں، یہ عرض و گزارش تو غلامانہ ادا ہیں، ہم لب جو ہلائیں ارشاد ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد اقبال شاد، ولد محمد رمضان، سکنہ 182 7 آر، آرائیں جلندری، آپ دوستوں سے مخاطب ہوں۔ کچھ دن پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، آج پھر ہو رہی ہے۔ حلقہ PP 242 کے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کا تنازع خاصا الجھ گیا ہے۔ MNA صاحب کا ایک دن بیان سنا۔ MNA صاحب کا کہنا تھا کہ 2018 میں انہوں نے کچھ دوستوں سے ایک کمیٹی سے مشاورت کی اور کمیٹی نے انہیں مشورہ دیا ارشد کا، تو انہوں نے ارشد کو ٹکٹ دے دیا۔ تو اب پھر وہ کمیٹی سے مشاورت ہوئی۔ بالکل ہم آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں، جمہوریت میں مشاورت ہوتی ہے، مشاورت کا کوئی مطلب ہوتا ہے۔ غالباً 1973 کے آئین کا آرٹیکل 175 یا 176 تھا، جس میں اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تعیناتی کا طریقہ کار بتایا گیا تھا۔ حبیب الوہاب الخیری ٹرسٹ پنڈی نے اسے چیلنج کیا، پٹیشن فائل ہوئی سپریم کورٹ میں۔ 1996 میں فیصلہ آیا اور وہ فیصلہ آج بھی آپ کو PLD سے مل سکتا ہے، الخیری ٹرسٹ ورسز فیڈریشن کے نام سے، جس میں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے محترم اعتزاز احسن صاحب پیش ہوئے۔ وہاں ایک لفظ تھا کہ شوڈ کنسلٹ ود چیف جسٹس آف پاکستان، تو ان کا ترجمہ اعتزاز احسن کر رہے تھے کہ کنسلٹ کا مطلب ہے کہ مشورہ کیا جائے، لیکن ضروری نہیں کہ مشورہ مانا جائے۔ تو ججز نے پوچھا کہ مشورے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کنسلٹ کا مطلب مشورہ ہو گیا، اس کے بعد اپنی مرضی۔ انہوں نے کہا نہیں، کنسلٹ کا مطلب ہے مشورہ، اور مشورہ بامانی مشورہ۔ اگر آپ کنسلٹیشن کے باوجود اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو حکومت اس کی کوئی وضاحت کرے گی، اور پھر وہ باقاعدہ ریٹن طور پہ فیصلہ آیا، اور بعد میں جوڈیشل کمیشن کے تھرو ججز کی تعیناتی سے پہلے تک وہی طریقہ کار اختیار ہوا کہ گورنمنٹ ججوں کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے بامانی مشورہ کرتی تھی۔ اب بات ہو رہی ہے مشاورت کی۔ بالکل مشاورت ہونا چاہیے، کیونکہ مشاورت جمہوریت کی روح ہے۔ اس میں مشورہ دینے والے کی اہلیت بھی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نور الحسن صاحب، ٹھیک ہے، آپ یہ کھول کے بیان کر دیں کہ یہ 6 رکنی 10 رکنی 15 رکنی لوگوں سے مشورہ ہوگا اور یہ ان کی اہلیت ہے، اور پھر آپ بتا دیں کہ اتنے لوگوں نے میاں مظفر کے حق میں رائے دی، اتنے لوگوں نے ارشد کے حق میں، اتنے لوگوں نے نعیم کے، چونکہ زیادہ آدمیوں کی رائے فلاں آدمی کے حق میں ہے، اسے نامزد کر دیں۔ ثم آمین آپ کا فیصلہ۔ پھر ایک طریقہ کار امریکہ میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اب صدارتی انتخاب 2024 امریکہ کی کینڈیڈیٹس کی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ وہ سارے امریکہ میں اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جائیں گے، جتنے امیدوار ہوں گے اپنی پارٹی نامزدگی کے لیے، اسے وہ پرائمری کہتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، وہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے، پارٹی کے لیے خدمات بتائی جاتی ہیں، ملک کے لیے خدمات بتائی جاتی ہیں، آئندہ کا پروگرام بتایا جاتا ہے کہ میں اگر مجھے نامزد کیا گیا میں یہ کروں گا امریکنز کے لیے۔ پھر وہاں ووٹنگ ہوتی ہے، ہر پرائمری سے جیتنے والے کو پرائمری ووٹس ملتے ہیں، اور وہ ہر سٹیٹ میں ایڈیشن ہوتی جاتی ہے، اور عموماً جولائی تک پھر یہ ہوتا ہے کہ شارٹ لسٹنگ ہوتی جاتی ہے امیدواروں کی، آخر میں 2 امیدوار رہ جاتے ہیں، اور غالباً اگست کے قریب وہ فائنل ان کا ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں وہ صدارتی اپنے امیدوار کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پرائمری کا طریقہ اختیار کر لیں، اس میں شارٹ لسٹنگ ہوگی، پھر یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان امیدوار آتے ہیں، ان کے نمائندے آتے ہیں، اوپن میٹنگ ہوتی ہے۔ آپ بھی اوپن میٹنگ فوٹا باز میں رکھ لیں، اس میں جو امیدوار آئیں گے وہ اپنی پارٹی سے وابستگی بیان کریں گے، پارٹی کے لیے خدمات بتائیں گے، دوستوں کے لیے خدمات بتائیں گے،
بتائیں گے کہ ہم مشکل وقت میں پارٹی اور پارٹی ورکر کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پارٹی پہ ورکر پہ مشکل وقت آئے اور امیدواران الجنت النعیم میں بیٹھے رہیں یا لاہور جا کے بیٹھے رہیں یا گرمیوں میں مری کی سیریں کریں، اور جب الیکشن کا وقت آ جائے تو وہ جمپ لگا کے آ جائیں جیسے سائبیریا سے پرندے آتے ہیں، سرد موسم میں وہ روہی کے علاقے میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی چاہے گا پھر بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اہلیت کیا ہوتی ہے۔ چلے جائیں کسی اسکول میں، بورڈ آفس میں چلے جائیں، وہ بتائیں گے کہ فلاں تاریخ تک انرولمنٹ ضروری ہوتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی۔ اگر اس کی فلاں تاریخ کو انرولمنٹ نہیں ہوئی تو پھر وہ امتحان نہیں دے سکے گا، وہ امتحان میں نہیں بیٹھ سکے گا۔ یہ نہیں کہ جب نگرانوں کا تعین ہو جائے، امتحان کے لیے سپرڈنٹ آ جائے، پھر وہ کہیں گے سپرڈنٹ سے اچھے تعلقات ہیں تو چلو بیٹے کو بٹھا کے پوزیشن دلوا دیں، تو ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، تو جناب حاجی نعیم صاحب اس وقت تو چاول فروش کر رہے تھے جب اقتدار کہ سنگاسن پہ عمران خان نیازی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کہاں تھے؟ ہمیں بتایا جائے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کی وابستگی کب سے ہے، کس وقت وہ پارٹی کے ساتھ، پارٹی ورکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے وہ چاول فروش ہیں، چاول فروش کریں، اور ہماری آپ سے ایک کہہ لیں کہ مشورہ ہے، محمود سلطان محمود غزنوی کی طرح بات کریں۔ اس نے کہا تھا جب سومناتھ کا مندر گرایا تو بڑی بڑی آفرز ہوئیں، تو اس نے کہا نہیں، میں تاریخ میں بت فروش کہلوانا پسند کروں گا، میں تاریخ میں بت شکن کہلوانا پسند کروں گا، بت فروش نہیں۔ تو آپ بھی بت شکن بنے، بت فروش نہیں۔ اور پھر جب آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیں تو پھر اس فیصلے پہ آپ شہنشاہ ہند مغل اعظم جلال الدین اکبر کی طرح ڈٹ جائیں، کیونکہ جب اکبر بادشاہ نے کہا تھا کہ فلاں کمانڈر شیر افغان اگر فلاں علاقہ فتح کر دے تو اس کا نکاح مہر النساء سے کر دیا جائے گا، جب بادشاہ نے کمانڈر نے علاقہ فتح کیا، بادشاہ نے مہر النساء کا نشتہ کر دیا، تو بادشاہ جلال الدین اکبر کے سامنے اس کا سگا بیٹا جہانگیر، جسے بڑی منتوں مرادوں سے حاصل کیا گیا تھا، اس نے باپ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ تو اس وقت شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر نے کہا بادشاہ جب فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے پہ عمل بھی کرواتا ہے، اگر بادشاہ اپنے فیصلے پہ عمل نہ کروا سکے تو پھر اسے کے لیے بہتر ہے کہ وہ بادشاہی چھوڑ دے، اور بادشاہ کا فیصلہ چیلنج ہو جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے سگا بیٹا جہانگیر جیسا لاڈلا ہے، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست کا باغی ہے۔ اب چونکہ یہ اقتدار بھی بادشاہوں کا کھیل ہے اور شطرنج کا کھیل بھی بادشاہ کھیلتے ہیں، تو شطرنج کی بساط بچھی ہوتی ہے، اس میں مختلف مہرے ہیں، کوئی پیادہ ہے، کوئی فیلہ ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی توپ ہے، وزیر ہے، بادشاہ ہے، تو مقصد بادشاہ کو بچانا ہوتا ہے۔ اگر پیادہ اور فیلے کے درمیان مقابلہ ہو تو پیادہ قربان کیا جاتا ہے، فیلہ بچایا جاتا ہے، فیلے اور گھوڑے کے درمیان ہو تو کوئی گھوڑا بچاتا ہے، کوئی فیلہ بچاتا ہے، اور اگر گھوڑا فیلہ مقابلے میں توپ آ جائے تو توپ بچائی جاتی ہے، توپ کے مقابلے میں وزیر آ جائے تو وزیر بچایا جاتا ہے، اور جب کہیں گھوڑا مخالف کا ایسی چال چلے کہ وزیر اور بادشاہ دونوں چت ہو رہے ہیں تو بادشاہ بچایا جاتا ہے، وزیر قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب محترم نور الحسن صاحب، آپ اپنے طور پہ اسیسمنٹ کر لیں کس کی حیثیت پیادے کی ہے اور کس کی وزیر کی ہے، یہی ججمنٹ آپ کو آگے لے جائے گی اور غلط ججمنٹ پیچھے لے جائے گی۔ اگر آپ وزیر مروا دیں گے اور پیادہ بچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شطرنج کی میز پہ اور اقتدار کی میز پہ آپ گیم ہار جائیں گے،
اور اگر آپ وزیر بچائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شطرنج میں جب تک وزیر زندہ ہوتا ہے تو پلیئر یہ سمجھتا ہے کہ میں بازی پلٹ سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بازی پلٹنا ہے تو آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا اور ڈٹ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ڈٹ کر فیصلہ نہیں کر سکیں گے تو پھر نقصان حلقے کا بھی ہوگا، پارٹی کا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا، آپ کے امیدوار کا بھی ہوگا۔ تو اب جو وہ سابق ایم پی اے ہیں جو لوٹے ہو گئے تھے، جنہیں اب دن رات چین نہیں آتا، برف کے کارخانے میں بھی چین نہیں آتا، سکون کی نیند نہیں آتی، تو ان کے لیے پیغام ہے، ہم نے کہا تھا نہ چھیڑا شفتہ مزاجوں کو، ہم نے کہا تھا نہ چھیڑا شفتہ مزاجوں کو، اب تیری زلف پریشان پہ ہنسی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور امیدوار بھی ہیں۔ اب NA 163 میں کل شوکت بسرا صاحب نے اپنے کاغذات کی سیکروٹنی کے لیے آنا تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ بعد میں عذر تراشا گیا کہ بسرا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، جبکہ فقیر والی سے بسرا صاحب کو گزرتے ہوئے میں نے بھی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، تو راستے میں کہیں طبیعت خراب ہوئی تو وہ ایک ان کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ہے کہ طبیعت خراب ہے، کھلتا کیوں نہیں ہے صاحب کے موڈ سے، کھلتا کیوں نہیں ہے صاحب کے موڈ سے، طبیعت خراب ہے کہ نیت خراب ہے؟ تو کل ان کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ جس آدمی نے الیکشن لڑنا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہاں پولیس ہے کیا ہے، ظاہر ہے وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی پیش ہوگا، وہ ووٹر کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اور اگر اس نے چھپ کے صرف بڑکیں لگانی ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے چپ کر کے گھر بیٹھے۔ اب آخر میں اللہ آپ کو عزت دے، آپ کے امیدوار صوبائی اسمبلی کو، اور مزید ایک آپ کے لیے بطور آپ کے مددگار، بطور آپ کے ورکر، بطور آپ کے ہمدرد، بطور آپ کے کارکن ایک مشورہ ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ فوڈا باس کی کانسٹیچوئنسی کو 4 سیکٹر میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ ایک سیکٹر فوڈا باس 340 جو مروٹ روڈ ہے منصورہ تک، وہاں کے پولنگ کا رزلٹ کنسیڈر کر لیں کہ آپ کو کتنے ووٹ ملے، مخالف کو کتنے ملے، آپ لیڈ میں ہیں، مخالف لیڈ میں ہے۔ دوسرا سیکٹر آپ سٹی فوڈا باس کا بنا لیں کہ آپ کو کتنے ووٹ ملے، مخالفین کو کتنے ملے، آپ کی لیڈ کتنی ہے اور مخالفین کی کتنی ہے۔ تیسرا سیکٹر آپ یہ بنا لیں فوڈا باس ہارون آباد روڈ جو ہے، جو اس کی مغربی سائیڈ ہے، کہ یہ تیسرا سیکٹر ہے، اس میں آپ کو ٹوٹل کتنے ووٹ ملیں، آپ کے مخالفین کو کتنے ملیں۔ چوتھا سیکٹر آپ جو فوڈا باس ہارون آباد کھچی والا روڈ ہے، اس کی مشرقی سائیڈ کو بنا لیں۔ 196 HB سے حلقہ شروع ہوتا ہے فوڈا باس کا، 196 HB سے کھچی والا سے فوڈا باس سے ولر سے وہ، اس سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، ٹوٹل کر لیں، آپ پولنگ وائز رزلٹ دیکھ لیں، ٹوٹل آپ دیکھ لیں کہ اس ایریے سے، اس سیکٹر سے آپ کو کتنے ووٹ ملیں، آپ کے مخالفین کو کتنے ملیں، تو ہر چیز 14ویں کے چاند کی طرح آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ اور میرے سننے میں آیا کہ کہیں سے تجاویز آ رہی ہیں کہ قرآن اندازی کر لی جائے، تو اس بات کے میں تو مکمل خلاف ہوں۔ 2 وجوہات ہیں، نہ تو یہ جیک پاٹ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرما دیا کہ یہ جو بت پانسے جوا یہ حرام ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، اور یہ جوا بازی ہے کہ جی پرچی ڈالو جس کی نکل آئے، تو پھر تو الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیک پاٹ گھمائی جائے، 25 کروڑ میں جس کا نام نکل آئے وہ وزیر اعظم ہو جائے، جس کا نام نکل آئے وہ صدر ہو جائے، جس کا نام نکل آئے وہ چیف منسٹر ہو جائے، تو یہ فوڈا باس کے حلقے کی نمائندگی کا مسئلہ ہے۔ نہ یہاں جیک پاٹ کھیلا جا رہا ہے اور نہ یہ داتا صاحب کے باہر چاولوں کی تقسیم ہو رہی ہے، چلو بھی اس کا نام نکل آیا تو اسے چاولوں کی تقسیم کریں، لیکن اگر آپ یا کچھ لوگ اسی بات پہ بازد ہیں تو ٹھیک ہے، پھر یہی ہوگا کہ جو یہ موٹر سائیکلوں کی قرآن اندازی کرواتے ہیں، انہوں نے لوگ رکھے ہوتے ہیں، قرآن اندازی کے وقت 10,000 روپے انہیں فیس دیتے ہیں،
اور وہ کسی کی موٹر سائیکل نہیں نکلنے دیتے، جو ممبر ہوتا اس کی نہیں نکلتی، نان ممبر کا نام نکلتا۔ تو پھر اگر یہی کھیل رچایا جائے گا تو ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن اگر آپ باضد ہوں گے تو میں بھی بنگلہ یتیم والا سے ایک ایکسپرٹ کو لے آؤں گا، تو پھر اسے بتا دیں گے کہ یہی پرچی نکالنی ہے، یہی نکلے گی، تو اس پہ سارے لوگ احتجاج کریں گے۔ اس لیے آپ کوئی میرٹ جو ہے وہ ڈرائیو کر دیں اور اس میرٹ پہ جو پورا اترے اسے ٹکٹ دے دیں، جو اس میرٹ پہ پورا نہ اترے وہ گھر جائے۔ اب 30,000 لوگ سی ایس ایس میں پیپر دینے جاتے ہیں، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ سی ایس ایس کر کے اے سی لگ جائے، فورن آفس میں لگ جائے۔ ماں کی خواہش تو ماں کی خواہش ہے، وہاں تو یہ ہوتا کہ 30,000 میں سے بمشکل 400-500 ریٹرن کلیئر کرتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی بمشکل 100-150 ہے جو انٹرویو پاس کرتے ہیں۔ تو اسے آپ سی ایس ایس کے امتحان کی طرح لیں، اسے اس طرح نہیں کہ بھی چلو بھائی پرچیاں ڈال دیں جس کی نکل آئی، سبحان اللہ۔